أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين صدق اللہ العظیم۔ بات چل رہی تھی کہ عہد ازلی یاد کرنے والوں کو اور عہد ازلی کو بلانے والوں کا ذکر تھا۔ آج اللہ رب العزت منکرین مکذبین کے ٹھکانے کو بیان فرمائیں گے اور مومنین کے ٹھکانے کو بیان فرمائیں۔ فرمایا پہلی آیت ان الذین کذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور اس سے تکبر کیا، لا تفتح، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے ابواب السماء، آسمان کے دروازے، ولا يدخلون الجنۃ، اور وہ نہیں داخل ہوں گے جنت کے اندر، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے داخل ہو جائے۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، وہ ہمارے رہنما پیشوا بنے، انہوں نے اللہ کے دین کو ہم تک پہنچایا، اللہ کی کتابوں کو ہم تک پہنچایا اور ہماری قدم قدم کے اوپر رہنمائی کی۔ پیغمبروں کے جانے کے بعد ان کی کتابیں رہیں، ہمارے پیغمبر کے جانے کے بعد ان کی احادیث مبارکہ اور یہ قرآن مجید رہا۔ جن جن لوگوں نے اپنے زمانے کے پیغمبروں کی باتوں کو مانا وہ کامیاب ہوئے، جن جن لوگوں نے نہ مانا وہ ناکام ہوئے۔ اب جو لوگ پیغمبروں کے لائے ہوئے دین کو، پیغمبروں کی لائی ہوئی شریعت کو، پیغمبروں کی لائی ہوئی کتاب کو نہ مان کر، تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر تکبر کیا۔ ان کا ٹھکانہ کیا ہے جی؟ لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے اور قرآن کی اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کے دروازے، ان دروازوں سے اللہ کی نورانی مخلوق نیچے اترتی ہے، ان دروازوں سے اللہ کی نعمتیں اتر کر آتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب مومن بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو نورانی مخلوق، چمکنے دمکنے والے چہرے، فرشتے آسمان سے اتر کر آتے ہیں، ملک الموت ان کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کے ہاتھ میں جنت سے کفن بھی ساتھ ہوتا ہے، جنت کی خوشبو بھی ساتھ ہوتی ہے، اور اس مومن بندے کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، اے خوشبخت نفس، نکل جا۔ اب جب وہ ان کی روح نکالتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مومن بندے کی روح نکلتی کیسے ہے؟ مومن بندے کی روح اتنی آسانی سے نکلتی ہے کہ بھرا ہوا مشکیزہ ہو اور اوپر سے باندھا ہوا ہو، جیسے ہی اس کی گانٹھ کھولی جائے تو آنن فانن پانی نکل جاتا ہے۔ مومن بندے کی روح جسم سے اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی سے نکل جاتی ہے۔ فرمایا پھر مومن بندے کی روح جب نکالی جاتی ہے، وہ فرشتے اس روح کو کفن کے اندر رکھتے ہیں، خوشبودار کفن کے اندر وہ فرشتے لے کر جاتے ہیں، ساتوں آسمانوں کو کراس کر کے العلیین کے اندر اس روح کو جا کر رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح جب کافر بندے کی روح نکالی جاتی ہے، صحیح ڈرونی شکل کے جی منکر نکیر آتے ہیں، اور مومن بندے کے پاس مبشر اور بشیر فرشتے آتے ہیں، ڈرونی شکل کے ہوتے ہیں، اس ٹاٹ والا کفن ہوتا ہے، بدبودار کفن ہوتا ہے، اس کی روح نکال کر اس کفن کے اندر رکھی جاتی ہے، وہ فرشتے لے کر جاتے ہیں، تو اس روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلے جاتے۔ اب جب نہیں کھلتے تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ اس کو جا کر سجین کے اندر رکھ دو جی۔ اب ساتوں زمینوں کراس کر کے وہ سجین کے اندر رکھی جاتی ہے۔ تو قرآن کی یہ آیت کہتی ہے ایسے لوگ
جنہوں نے پیغمبروں کی بات کو نہ مانا اور اللہ کے دین کی بات کو نہ مانا، اللہ کی باتوں کو نہ مانا، ان لوگوں کے لیے نہ ان کے اعمال کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، نہ ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں۔ آگے فرمایا وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ۔ اتنا بس نہیں، فرمایا کہ ان کا جنت میں داخل ہونا ایسے ہی محال ہے کہ جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر وہ سوراخ ہوتا ہے جس کے اندر دھاگا بھی بڑی مشکل سے گزرتا ہے جی، جس کی نظر تھوڑی سی کمزور ہو جائے نا جی، یہ اس بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی سوئی کے اندر دھاگا ڈالنا کتنا مشکل ہے جی۔ تو فرمایا جس طرح اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، تو ایسے لوگوں کا جنت میں جانا بھی کیا ہے جی، محال ہے، یہ لوگ نہیں جا سکتے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، پھر بھی بس نہیں کہ اللہ نے فرمایا لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، جہنم کے اندر ان کے لیے بچھونا ہوگا، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، اور ان کے اوپر بھی پردہ ہوگا۔ جس طرح گرمیوں کے اندر بندہ جب فرش پہ سوتا ہے تو نیچے کپڑا بچھاتا ہے یا دری بچھاتا ہے اور مچھروں سے بچنے کے لیے اوپر چادر اوڑھ لیتے ہیں، سردیوں کے اندر نیچے رضائی ہوتی ہے، گدا ہوتا ہے اور اوپر رضائی ہوتی ہے یہ سردی سے بچنے کے لیے۔ تو فرمایا کہ جہنمیوں کے لیے جہنم کے اندر ان کا بچھونا بھی آگ ہوگا اور ان کا اوڑھنا بھی آگ ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ اور وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جنہوں نے عہد ازلی کو یاد رکھا، پیغمبروں کے لائے ہوئے دین کو مانا، پیغمبروں کی لائی ہوئی شریعت کو مانا اور ان کی شریعت کے مطابق زندگی گزاری، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے جی۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خالی ایمان نہیں رکھا، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ مومن بندہ ہے، اس کا ایمان اسے بچا لے گا، لیکن ہمیشہ وہ جہنم میں نہیں رہے گا، لیکن اعمال صالحہ ساتھ ہوں گے تو اس بندے کو آنن فانن وہ جنت میں لے کر جائیں گے۔ فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ درمیان میں جملہ معترضہ آ گیا جی، مومن بندے کی صفات ہو رہی ہے تو اللہ فرماتے ہیں لا نکلف نفسا، ہم کسی نفس کو تکلیف میں نہیں ڈالتے الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ دیکھیں جی اللہ نے ہمارے اوپر یہ 5 نمازیں فرض کی ہیں، بندہ امیر ہے یا غریب ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، بالغ ہے تو اس کے اوپر یہ 5 نمازیں۔ اب دیکھیں جی اس کے اندر بھی اللہ نے رخصت رکھی ہے، کوئی بندہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا تو کم از کم اشارے کے ساتھ پڑھے۔ دیکھیں جی کتنی آسانی ہے شریعت کے اندر۔ پھر اسی طرح روزے آگے جی، 11 مہینے کھوجے ہیں جی، 1 مہینہ روزوں کا ہے، کتنی آسانی ہے۔ پھر اسی طرح کوئی بندہ صاحب مال ہے جی، مالدار ہے، تو اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے، جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے، اگر نہیں ہے تو اس کے اوپر حج بھی فرض نہیں ہے۔ آسانی ہے جی شریعت کے اندر، اللہ نے ایسا کوئی حکم نازل نہیں فرمایا جو بندہ کر نہ سکتا ہو۔ اولئک اصحاب الجنہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، یہی وہ لوگ ہیں جو جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ وہاں پر رہیں گے۔ اور ونزعنا ما فی صدورہم، اور ہم نکال دیں گے ان کے سینوں سے من غل، جو کینہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، جب ان مومن بندے پل صراط کو پار کریں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے پل صراط کے آخر میں، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ جنت کے قریب ایک پل ہے اور وہاں پر ایک چشمہ ہے۔ مومن بندے جب یہاں سے اس پل کو کراس کریں گے، اس پل پہ پہنچیں گے تو اللہ رب العزت ان کے دلوں کی صفائی کر دے گا۔ یہ جو دنیا کے اندر ہم ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے نا جی، اپنی طبیعت کے مطابق نہیں ہے جی، ہر بندے کی اپنی چاہت ہے جی، کوئی کسی کو داڑھی والا پسند نہیں، کسی کو داڑھی والا پسند ہے، کسی کو کرتے والا پسند ہے، کسی کو پینٹ والا پسند ہے، کسی کو کیا پسند ہے، کسی کو کیا پسند نہیں ہے۔ ساتھ بیٹھے ہوئے رشتہ دار بھی آپس میں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، بھائی کو پسند نہیں کرتا، تو یہ دل کے اندر جو کینے، حسد، بغض ہوں گے نا جی، تو فرمایا ہم ان کے دلوں سے یہ نکال دیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہاں پر ایک چشمہ ہے، اس چشمے کا پانی پئیں گے تو اندر کی ساری غلاظت ختم ہو جائے گی، سب کا دل ایک شیشے کے مانند ہو جائے گا۔ فرمایا ہم ان کے دلوں کے اندر سے کینہ نکال دیں گے، اور جس جنت میں رہیں گے تجری من تحتہم الانہار، وہاں اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، جاری ہوں گی۔ وقالوا الحمدللہ الذی ہدانا، تو جنتی لوگ کہیں گے شکر الحمدللہ، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہماری رہنمائی کی،
لہٰذا اس مقام کی اگر تو ہماری رہنمائی نہ کرتا، پیغمبروں کو نہ بھیجتا، رسولوں کو نہ بھیجتا، یہ کتابیں نہ بھیجتا، وہ ہماری رہنمائی نہ کرتے تو آج ہم اس مقام تک نہ پہنچ سکتے۔ ما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، وہاں پر مومن بندہ کہے گا اے اللہ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا نا تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے اور آج اس مقام پر نہ پہنچتے۔ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، تحقیق ہمارے پاس ہمارے اللہ کے بھیجے ہوئے رسول آئے حق لے کر، اور ہم نے ان کی باتوں کو مانا، ان کے لائی ہوئی شریعت، ان کے طریقے کو ہم نے اپنایا۔ اور وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، جب یہ باتیں ہو رہی ہوں گی نا جی تو شکریہ اللہ کا ادا کر رہے ہوں گے تو اچانک آواز آ جائے گی ان تلکم الجنت اورثتموها، یہ وہ جنت ہے جن کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اے ایمان والو، نمازیں پڑھو، اللہ کے حق ادا کرو، لوگوں کے حق ادا کرو، اللہ تمہیں ایک دن ایک ایسی جنت دے گا جو ابدی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ وہاں پر میوہ جات ہوں گے، پھلات ہوں گے، محلات ہوں گے، باغات ہوں گے، حوریں ہوں گی جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے بما کنتم تعملون، بسبب اس کے جو دنیا میں تم نے تھوڑی بہت مشقتیں اٹھائی ہیں، مصیبتیں اٹھائی ہیں، وقتی طور پر گرمی تھی، گرمی کو برداشت کر کے تم نے میرے احکام کو مانا ہے، سردیاں ہیں تو سردیوں کے اندر میرے حکموں کو تم نے مانا ہے، خوف خدا تم نے دل میں رکھ کر میرے پیغمبروں کی بات کو مانا ہے۔ آج وہ چیز ہے جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یہ وہ جنت ہے، یہ تمہارا وعدہ ہے، یہ لے لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، واستکبروا عنہا، اور ہماری آیات سے تکبر کیا، لا تفتح، نہیں کھولا جائے گا ان کے لیے ابواب السماء، آسمان کے دروازے، ولا يدخلون الجنۃ، وہ نہیں داخل ہوں گے جنت میں، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جہاں تک کہ اونٹ داخل ہو جائے سوئی کے ناکے میں، وکذالک نجزی المجرمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو۔ لہم من جہنم مہاد، ان مکذبین کے لیے، منکرین کے لیے جہنم کے اندر بچھونا ہے، ومن فوقہم غواش، اور ان کے اوپر پردہ ہے، وکذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال بھی کیے، لا نکلف، ہم نہیں تکلیف دیتے، نفسا، کسی نفس کو، الا وسعها، مگر اس کی وسعت کے مطابق، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، اصحاب الجنہ، جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ونزعنا ما فی صدورہم، اور ہم نکال دیں گے، ما فی قلوبہم، ما فی صدورہم، جو ان کے سینوں میں ہے، من غل، کینے میں سے، تجری من تحتہم الانہار، جاری ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، وقالوا الحمد للہ الذی، کہیں گے وہ جنتی لوگ مومن، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ ذات ہدانا، لہٰذا جس نے ہماری رہنمائی کی اس مقام تک، وما کننا، اور نہیں تھے ہم لنہتدی، یہ کہ ہم ہدایت لاتے، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں ہدایت نہیں دیتا، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق آئے ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول بالحق، کے حق لے کر، ونودوا، پکارا جائے گا، ان تلکم الجنت، یہی وہ جنت ہے، اورثتموہا، جس کا تم کو وارث بنایا ہے، بما کنتم تعملون، بسبب اس کے کہ جو تم ظاہری اعمال کیا کرتے تھے۔